بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن الشرید عن ابیہ رضی اللہ عنہ وعنہم قال کان فی وفد ثقیف رجل مجذوم۔ حضرت عمرو بن شرید اپنے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے وفد میں ایک جذام والا شخص تھا، ایک ایسا شخص تھا جس کو جذام کی بیماری تھی۔ فارسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک آدمی کے ذریعے یہ کہلا بھیجا، انا قد بایعنا کا فرجع، کہ یہ تحقیق کہ ہم نے تم سے بیعت کر لی، تم وہیں سے لوٹ جاؤ۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں ایک خاص بات بتلائی گئی ہے بیماریوں کے سلسلے میں۔ اس حدیث کے اندر بنیادی طور پر دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک، بیعت کرنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے، اور دوسرا، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ بنو ثقیف کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے، بیعت کے لیے، اسلام کی بیعت یا اعمال کی بیعت کے لیے آنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نہیں تھے، کچھ قریبی علاقے میں ان کا پڑاؤ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس وفد میں، اس جماعت میں ایک ایسے صاحب بھی ہیں کہ ان کو جذام کی بیماری ہے، کوڑھ کی بیماری ان کو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے ذریعے، کسی صحابی کے ذریعے کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بیعت کر لی ہے، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، وہاں پر آپ نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلا بھیجا۔ اب اس کے اندر ایک بات تو یہی معلوم ہوئی کہ بیعت کرنے کے لیے ظاہری طور پر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھے، اسلام والی بیعت بھی کیا کرتے تھے، اعمال والی بیعت بھی کیا کرتے تھے۔ بیعت کے بارے میں یہ بتلا چکا ہوں۔ بیعت مطلب ہم کسی شیخ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ جیسا قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں بتلاؤ گے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو بیعت کرنا یہ جائز ہے، بلکہ بیعت کرنا یہ سنت بھی ہے، لیکن جس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اس کا ویسا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ عمل والا ہو، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو، اخلاص والا ہو، صحیح عقیدے والا ہو، اور اس کے پاس رہنے سے ہمارے دین کے اندر اضافہ اور دین میں مضبوطی آنے کی امید ہو، تو ویسے بندے سے بیعت کی جاتی ہے۔ آج کل جو ڈھونگی سلسلہ چل رہا ہے، خود کی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، عورتوں کو بھی بیعت کے نام پر بے پردگی کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیعت کرنا کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ بے پردگی کے ساتھ اگر کریں گے تو الٹا گناہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال بیعت کرنا یہ جائز ہے نیک صالح متبع سنت شخص کے ہاتھ پر، اور بیعت کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرنے کے لیے کہیں گے، ہم ویسا عمل کریں گے، ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، ماتحتی میں ہوتے ہیں، تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ بھائی میں نے ایک سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ قرآن سنت کے مطابق عمل کروں گا، تو ہم اکیلے میں بھی کچھ غلط کرنے سے ڈریں گے۔ ویسے تو اللہ سے ڈرنا ہے، لیکن ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ دیکھ لے کہ وہ کیسے دوست کے ساتھ میں رہ رہا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان جن سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن ان کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ تم ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور تقوی پیدا کرنے کے لیے تم نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ میں رہا کرو۔
اور بہت سارے دلائل ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ میں رہتے ہیں تو ان کے اثرات زندگی میں منتقل ہوتے ہیں، تو خیر بیعت کرنا سنت طریقہ ہے۔ مگر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیعت کرنے کے لیے آمنے سامنے ہونا، ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں ہے۔ بس سامنے والے نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو اپنے حلقے میں شامل کر لیا تو اتنا بھی کافی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی کہہ دیا انا قد بایانا کا، بات ہو گئی مکمل۔ دوسری چیز جو آج کے درس حدیث میں اصل بتانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس جو بھیجانا وہ اس لیے کہ وہ مجزوم تھے، انہیں جزام کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنے نہیں دیا، کہا کہ وہاں سے واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ گزشتہ کی حدیثوں میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، پھر یہاں اس بیمار کو یہ کیوں کہا کہ مت آؤ اور وہیں سے واپس چلے جاؤ؟ جب بیماری لگتی ہی نہیں ہے ایک کی دوسرے کو تو ان کو واپس جانے کے لیے کیوں کہا؟ بلکہ ایک اور حدیث ہے وہ بعد میں آئے گی کہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، جزام کی جس کو بیماری ہوتی ہے تم اس سے ایسے ہی دور بھاگو جیسے تم شیر سے ڈر کر دور بھاگتے ہو، ویسے جزام والے بیمار سے تم دور رہو۔ تو یہ دونوں حدیثیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہیں سے واپس کر رہے ہیں اور دوسری حدیثوں میں ایسے بیمار سے دور رہنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک وہ حدیث کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک اور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بیمار شخص کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور بٹھا کر ان کو آپ نے اپنے ساتھ کھلایا۔ دو حدیثیں بتا رہی ہیں کہ دور بھاگنا چاہیے، دو حدیثیں بتا رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، مسئلہ کیا ہے آخر؟ بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو علماء کرام نے ان ساری حدیثوں کو، اس چیپٹر کی ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ بات بتلائی، جن حدیثوں میں یہ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کوئی بھی بیماری دوسرے کو نہیں لگے گی۔ اور جن حدیثوں میں یہ ہے کہ تم دور رہو، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، جس کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر حکم کر دیں تو کوئی بھی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ پہلا مطلب ذہن میں رکھیے، پہلا مطلب ایک کی بیماری دوسرے کو لگ ہی نہیں سکتی، بیماری کی ذات میں یہ اثر نہیں ہے کہ وہ خود بخود دوسرے کو لگ جائیں اللہ کے حکم کے بغیر، اور جب لگتی ہیں تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا مطلب جس حدیث میں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر بیماریاں ایسی ہیں کہ ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی ہیں، اور ان حدیثوں میں جو واپس بھیجا اور بعض حدیثوں میں دور رہنے کے لیے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے خاص یہ بیماری خاص کوڑ کی بیماری، یہ کوڑ کی بیماری ایک کی دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ کوڑ کی بیماری کس کو بولتے ہیں؟ انسان کے جسم میں یا جانوروں کو بھی ہوتی ہے یہ بیماری، پہلے پھنسیاں آتے، اس کے بعد گوشت گل سڑ کے پورا گرنا شروع ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرتا۔ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جسم کا گوشت گلنے سڑنے لگتا ہے، اس کی وجہ سے جراثیم اور اس کی گندگی اطراف میں فضا میں پھیل پڑتی ہے، پھر اس سے وہ بیماری دوسروں کو لگ جاتی ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر بیماری نہیں لگتی ہے مگر یہ بیماری لگے گی، یہ بیماری دوسروں کو لگے گی۔ کیوں؟ اب اللہ کا حکم ہے کہ اس بیماری کے اندر اللہ نے ویسا رکھا ہے کہ یہ دوسرے کو لگ جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو دوسرے مطلب کے حساب سے ہر بیماری تو نہیں لگتی لیکن بعض بیماریاں لگ جاتی۔ دو مطلب ہو گئے۔ تیسرا مطلب بہت اہم ہے اور علماء نے اکثر یہی بتلایا ہے، کیا؟ کوئی بھی بیماری نہیں لگتی نہیں کوئی بھی بیماری ایک کی دوسرے کو، پھر دور کے گروہ بولے وہاں سے واپس کہہ کے بھیج دیے، وہ اس لیے تاکہ عقیدے نہ بگڑیں۔ مثال کے طور پر بیماری تو نہیں لگتی، کوڑ بھی نہیں لگتی، کون سی بھی بیماری نہیں لگتی، مگر اب دو دوست ہیں، ایک کو کوڑ کی بیماری ہے، دوسرا بھی اس کے ساتھ کھا رہا پی رہا اٹھ رہا بیٹھ رہا، اس کو بھی بیماری لگ گئی، تو انہیں کیا سوچتا؟ ارے اس کی بیماری میرے کو لگی، ایسا سوچتا انہیں۔ تو فرمائیں کہ نہیں، اس سے دور رہو، تم قریب میں ہی مت جاؤ۔ کیوں؟ تمہارا عقیدہ بگڑ جائے گا۔ بیماری نہیں لگتی مگر تم یہ سوچتے کہ اس کی وجہ سے لگی، تو تمہارا عقیدہ بگڑنا شروع ہوتا، حالانکہ وہ بیماری اللہ کے حکم سے لگی، بیماری کی وجہ سے نہیں لگی۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ بہترین تعلیمات ہے اسلام کی۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ ذہن میں رکھیے پھر سے، تین مطلب کو۔ نمبر ایک، بیماری کی ذات میں یہ اثر نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر لگ جائے، لیکن اللہ کا حکم ہوگا تو ایک بیماری دوسرے کو لگے گی۔
نمبر 2، ہر بیماری نہیں لگتی لیکن بعض بیماریاں دوسرے کو لگ جاتی۔ نمبر 3، کوئی بھی بیماری لگتیش نہیں، مگر اگر کسی کو لگ گئی تو وہ یہ سمجھتا کہ اس کی وجہ سے لگی، اللہ کے حکم سے نہیں لگی، عقیدے بگڑ جاتے، اس لیے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کا خلاصہ ہو گیا۔ مقصد حدیث کا کیا ہے؟ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط کریں، احتیاط کرنا چاہیے، اسباب احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یار لگتی نہیں کوئی بھی بیماری، اپنے کو کیا کرنے کا ہے، احتیاط نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، احتیاط کے بغیر میں صرف کرنا شروع کر دیے، تو اس کے بعد بیماری لگ گئی تو کیا سوچتے؟ بعد میں سوچتے ارے اتنے دنوں سے ان لوگوں کے ساتھ تھامیاں میں اس لیے لگ گئی میرے کو، شروع میں تو نہیں لگتی بول کے بے احتیاطی کرے، بعد میں یقین کی کمزوری کی وجہ سے سوچ رہے اس کی وجہ سے لگی، عقیدہ بگڑ رہا، تو بولے جاؤ اس میں کو نا بھائی، وہاں جاتے کہہ کو عقیدے بگاڑتے کہہ کو، تو عقیدوں کو بگاڑ لینے کی ضرورت نہیں ہے، عقیدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ویسی جگہ پر جاؤ ہی مت کہ تمہارا عقیدہ بگڑ جائے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث کا مقصد ہے اسباب اختیار کرنے چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، جب احتیاط کی ضرورت ہو تب احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ بیماری پیش آنے کے بعد علاج کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ بیماری پیش آنے سے پہلے ہی احتیاط کر لی جائے۔ ٹھیک ہے، اہم قیمتی باتیں سامنے آئی ہیں، دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و